شاہد خاقان عباسی جو کہ ایک ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر ہیں وہ اور ان کے ہم نوا، اسی طرح شہباز شریف جو کہ اسمبلی تو اس وجہ سے نہیں آتے کہ ان کو کورونا کا خدشہ ہے، پھر جب ان کے پاس نیب کا جب وارنٹ جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کورونا کے پیچھے بھی یہ چھپتے ہیں وہ یہی، ان کا مقصد یہ ہے کہ اکانومی کلیپس کر جائے خدا نخواستہ۔ یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں ہی نہیں، یہاں پہ یہ آتے ہیں مال بنانے کے لیے جب اقتدار ہوتا ہے، جب اقتدار نہیں ہوتا تو یہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ان سے اپوزیشن والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی بھی یہ ہوش کے ناخن لیں۔ ملک جس مسائل کا شکار ہے اس میں آپ مدد تو کیا کریں گے، آپ تو دعا کر رہے ہیں کہ یہ اور بھی زیادہ ہو، کے خلاف جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے وہ رک جائے۔ کہ جو ایک کریڈیبلٹی والا وزیر اعظم آیا ہے جس نے چینی کے اوپر انکوائری کروائی، پہلی بار مافیا کو ہاتھ پڑا، اور شاہد خاقان عباسی جو کہ مانگے تانگے کی سیٹ سے لاہور سے جیت کے آئے ہیں، جن کو سیٹ جو ہے وہ خراج کے اندر دی گئی ہے، شریفوں کی خراج سے دی گئی ہے، جو حمزہ شہباز نے خراج دی ان کو۔ یہ ہے وہ مافیا جس مافیا کو پہلی بار عمران خان نے ایکسپوز کیا ہے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ، ان کو پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی عادت پڑی ہوئی ہے، نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ ایک سے ایک بڑا چور ہے، ایک سے ایک بڑا ڈاکو ہے، کسی نے جعلی اکاؤنٹس متعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ وفاقی وزراء کی آپ نے گفتگو سنی، وزیر اطلاعات شبلی صاحب نے بات کی، اور جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے یہ آج کی ہماری قومی سیاست ہے اور اس کے اہم ایشوز ہیں۔ حالانکہ ہمیں کرونا کا سامنا ہے، کرونا سے نمٹنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور آج بھی اسی پریس کانفرنس کے اندر شبلی فراز صاحب نے کہا کہ قوم ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہی تو ہمیں لاک ڈاؤن مزید سخت کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے جتنے لاک ڈاؤنز ہوئے وہ کتنے سخت تھے، اس کے کیا نتائج نکلے وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ آج جو 24 گھنٹے گزرے ہیں اس کے اندر 4100 سے زیادہ نئے مریض جو ہیں وہ نئے کرونا کے سامنے آئے ہیں۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے جو کرونا کے مریضوں کے سامنے آئی ہے، اور بہت سارے اراکین پارلیمنٹ، کے پی کے نوشہرہ سے صوبائی اسمبلی کے رکن، ادھر سے آپ کے کاموں کی سے رکن نون لیگ کے، وہ آج وفات پانے والوں میں شامل ہیں کرونا سے۔ اس سے پہلے منیر اورکزئی ایم این اے فاٹا سے ان کی وفات ہوئی۔ تو ایسے واقعات جو اب روز بروز بڑھ رہے ہیں، اور وفات میں بھی، اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ قوم ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج بھی ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آخر ایسا وہ کون سا طریقہ ہے کہ اس قوم کو سمجھایا جائے کہ وہ احتیاط سے کام لیں، اس پر آج بات کریں گے، اور ساتھ ہی ذکر ہوگا امریکہ کی صورتحال کا بھی، اور وہاں پہ مظاہرے جو شدت اختیار کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ تاریخ کے جھروکوں پر بھی بات کریں گے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، کل بھی ہم نے بات کی سنجیدگی کا جو عالم ہے کہ سیاست، ہم کے پی کے وزیر اطلاعات بات کر رہے ہوتے ہیں کرونا پر اور وہ ایک دم پٹری بدلتے ہیں اور اپوزیشن شہباز شریف، نواز شریف کے اوپر آ جاتے ہیں۔ وفاقی وزراء بات کر رہے ہوتے ہیں، کرونا سے بات چلتی ہے تو سیاست پر آ ٹپکتی ہے۔ اگر ہم اپوزیشن کی بھی بات کریں تو اپوزیشن میں بھی وہی پوائنٹ گیم، ایک جواب الزام، اس کا جواب اس کا الزام۔ لیکن کرونا کے حوالے سے سنجیدگی جو ہے، جو ہمارا جو چیلنج ہے ہمیں درپیش، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ اس سے زیادہ تکلیف سے بات نہیں ہو سکتی کہ جس قوم کے ہر روز 70 گھروں میں لاشیں پہنچتی ہوں، اور وہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو کمانے والے، اور ابھی 5 منٹ پہلے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہے لاہور کے، وہ کرونا کی ان کی ڈیتھ کی خبر ابھی 5 منٹ پہلے ملی ہے۔ جاننے والے لوگ سارے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے اپنے ایم این اے، ایم پی ایز، آپ کے وزیر مرتے جا رہے ہیں۔ وہ جو اس کا شعر ہے نا، بڑا خوبصورت، میں نے اس شعر کو اپنے کالم میں بھی لکھا تھا، شعیب بن عزیز کا، کوئی روکو کہیں دستے ازل کو، ہمارے لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ یہ ان کا رویہ، یہ سوچ سکتے ہیں؟ میت، یہ وہ لوگ ہیں جو میت پہ کھڑے ہو کے کہکے لگاتے ہیں۔ مجموعی ان سے حکمران کا رویہ نہیں ہوتا عثمان صاحب، گھر کے بڑے کا رویہ نہیں ہوتا۔ یہ پیٹنگ ہوئی ہے، اور یہ بہت بری پیٹنگ ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ we have to live with it، چلو مان لیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اب آپ live with it ہوتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 1-2 سال تک آپ کو 1-2 سال کی پلاننگ کرنی چاہیے نا،
گھنٹے کا کرفیو بھی ہو تو اس کی پلاننگ ہوتی ہے, مہینے کا بھی ہو تو اس کی پلاننگ ہوتی ہے. پاکستان کے اندر کراؤڈ کو کھلا چھوڑا گیا ہے اس لیے کہ سارے نیند رات کو کرتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا, یہ رات کو موبائل پہ بیٹھ کے کوئی نیٹ فلکس کھولا ہوتا ہے, کسی نے جماعت شریف کا کچھ کھولا ہوتا ہے, آرام کی ان کو چین ہے, ان کے گھروں میں موت نہیں پہنچی ابھی تک. آپ اندازہ کریں, جس شخص نے ایک دن کے لیے لاہور جانا ہو وہ ایک ٹکٹ خریدے گا. آپ کو یاد ہے کہ لاہور سے گجرانوالا اور گجرات لوگ آیا کرتے تھے نوکری کرنے, ریلوے کا پاس بنتا تھا پورے سال کا, باؤ ٹرین کا. جب ہم کرفیو لگاتے تھے تو ہم باقاعدہ پورے جتنے بھی لوگ نوکر پیشہ ہوتے تھے ان کی لسٹ لے کے ان کو کرفیو پاس ایشو کرتے تھے کہ یہ اس وجہ سے دفتر. اب وہ کرفیو پاس دکھاتا تھا, گھر سے نکلتا تھا, دفتر جاتا تھا, واپس آتا تھا, پتا ہوتا تھا کہ دفتر کا یہ ڈیٹ ہے, پولیس والا پکڑتا تھا, کہتا کہ تم اب کیا کرنے جا رہے ہو. پاکستان کے اندر خان صاحب نے جو لاک ڈاؤن چکا تھا, سمارٹ لاک ڈاؤن, وہ یہ کیا ہوا ہے کہ پوری MM عالم روڈ کھلی ہے جس میں سارے انٹرنیشنل برانڈ کے لوگ ہیں اور جن کے دروازوں کے سامنے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, اور اس میں صرف اور صرف اشرافیہ کے لوگ وہ شاپنگ کر رہے ہیں. کوئی ایک بھی نہیں جو ضرورت سے باہر نکل رہا ہو. اندرون شہر تمام بازار کھلے ہیں اور لیٹ نائٹ تک کھلے. لیٹ نائٹ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. آپ اس قوم کے مزاج کو, جس طرف 8-10 ارب روپے جو 4 دنوں کے اندر کما لیتی ہے قوم, وہ اس قوم کو آپ روک نہیں سکتے. کتنے دفعہ کہا ہے کہ اللہ کے بندو, جب آپ نے اتنے عرصے کے لیے اب جب جو ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس نے کیا کیا چیزیں نہیں کھانی پوری زندگی. صحیح ہے. جو ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس نے نمک نہیں کھانا. آپ کی پوری قوم ایک پیشنٹ ہے, ایک کوریڈور میں آ گئی ہے, آپ کو پلاننگ کرو. آپ بتاؤ کہ ایک آدمی جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ نہیں کہ 4 بچوں کو بٹھایا ہوئے, میں پھوپھی کو ملنے جا رہا ہوں, میں چچا کو ملنے جا رہا ہوں, میں نانے کو ملنے جا رہا ہوں, میں اس کی ختنے پہ جا رہا ہوں, تو میں اس کے عقیقے پہ جا رہا ہوں. یہ آپ کو بند کرنا پڑے گا. کیونکہ وجہ یہ ہے نا عثمان صاحب, آپ اگر آپ صرف نوکری کے لیے گھر سے نکلیں گے نا تو آپ پہلے گھر کو سینیٹائز کر کے نکلیں گے. پھر آپ اگر کسی نوکری کی جگہ پریمیسز میں جائیں گے, جیسے ہم جہاں آتے ہیں, تو یہ پورے کو پورا ایسا لگتا ہے جیسے آپ DDT والے ماحول میں آ گئے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار جس صفائی کی ہوئی ہے, سب کی جان کا مسئلہ یہ وہ. لیکن جس وقت آپ گھر میں ویسے نکلیں گے, آپ کہیں گے نہیں میں تو جناب ایسا کرتا ہوں, میں جا کے وہاں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں دیکھ کے ہوا کیا ہے. یا بندر کا تماشا دیکھنے نکلیں گے, جیسے بندر کا, یہ تو قوم اس طرح کی ہے. یعنی یہ میں تو دل گھبرا رہا تھا, میں چاہوں تو وہاں پر جا کے وہاں دیکھ لوں, جا کے اپنا اقبال پارک کے اندر. یعنی سعودی عرب جیسے ملک میں, UAE جیسے ملک میں خان صاحب مثالیں دیتے ہیں پاکستان کے اندر کہ یہ اتنا سا گھر ہے, انہوں نے فلیٹس کی زندگی نہیں دیکھی شاید جو نیو یارک کی ہے. مطلب مینہٹن کے فلیٹس کو جا کے دیکھ لیں کیا صورتحال ہے, آسمان دیکھنے کو ترس جاتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ لوگ. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو راشن, وہ تو کئی دفعہ اتنی مثالیں دے دے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے اس کی پلاننگ یہ کی ہوئی ہے کہ پرچیوں کی طرح لوگوں کو 12,000 روپے جب پھینکنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے, اور ساتھ اعلان ہو ایک وزیر, ہم نے پاکستان کی قوم کو اتنے پیسے, اور تمہارے باپ کے پیسے ہیں. ثانیہ نشتر نے جو پیسے دیے ہیں, میرے پیسے دیے ہیں لوگوں کو, تمہارے پیسے نہیں ہیں. کبھی کوئی مسئلہ سارا یہ کہ تم نے پیسے دینے کے بعد تم نے مسئلے کا کیا حل کیا؟ روز 70 لاشیں مارے, میں اس پیسے کو کیا کروں کہ جہاں روز میں 70 لاشیں اٹھا رہا ہوں, اگلے دن اور اٹھاؤں گا, اور اس کے بعد اور اٹھاؤں گا, بڑھتی جائیں گی. پاکستان میں جس وقت پلاننگ کا اتنا بڑا فقدان ہے, اتنا بڑا فقدان ہے کہ رونے کو جی چاہتا ہے. آج 4تھا مہینہ ہو چکا ہے, بلکہ 5واں مہینہ چڑھ جائے گا. اس 4 مہینے میں آپ سوچیں عثمان صاحب 120 دن بنتے ہیں. ان 120 دنوں میں یہ پوری پلاننگ 15-20 دن کے اندر ہو جاتی تھی. صحیح. ایک صرف کلسٹرز بن جاتے اور اس کے اندر ایک لسٹ بن جاتی ہے, اس کے اندر پتہ چل جاتا کون کتنا ہے, کس کے پاس کتنے ریسورسز ہیں, کتنے بار نہیں ہے, کتنے کے بینک اکاؤنٹس ہیں, سب کچھ پتہ چل جاتا. لیکن نہیں, کرنا نہیں ہے کام. اچھا یہ تو ہوگی نا حکومت کے اینڈ پہ کی. اچھا اب آتے ہیں پبلک, عوام کا جو رویہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ عوام کا رویہ ڈنڈے والا رویہ. سب سے بڑی بات ہے ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے. ایڈمنسٹریشن از بیسیکلی اے سائیکی ٹو انڈرسٹینڈ پیپل سائیکی اینڈ ٹو ایکٹ اپون اکارڈنگلی. یہ بیسیکلی ہمیں جو ڈیفینیشن پڑھا ہے, کہا جاتا ہے پولائٹ بٹ فرم. آپ نے فرم بھی ہونا ہے لیکن پولائٹ بھی رہنا ہے.
بنیادی طور پر چمن میں جو ڈنڈا استعمال ہوتا ہے وہ ڈنڈا لاہور میں استعمال نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. اور جو ڈنڈا لاہور میں استعمال ہوتا ہے وہ ڈنڈا کوئٹہ میں استعمال نہیں ہو سکتا. الگ الگ حالات. نواب اکبر بگٹی صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ تمہارے پنجابی جو ہیں یہ پولیس جو پنجابی پولیس یہاں میں کوئٹہ میں بلوچوں کو پٹھانوں کو مارتی ہے. میں نے کہا جتنا وہ پنجابیوں کو مارتی ہے جتنا ان کے گھروں سے عورتوں کو اٹھا کے لے آتی ہے بلوچستان میں تصور نہیں کر سکتی. وہ ٹرائبل سوسائٹی ہے جس طرح. تو اگر آپ یہ کہیں جو خان صاحب کہتے تھے کہ خان صاحب کا تو معاملہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک چیز نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں ہر جگہ وہی کام ہے. ہمارا دوست تھا ناصر درانی وہ وہاں کامیاب ہوا کے پی میں, اس کو اٹھا کے پنجاب میں لگا دیا. مجھے ملا عید والے دن, میں نے کہا کیا ہوا, کہتا میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ کے پی کے اور پنجاب میں فرق کتنا ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. میں بلوچستان سے جب پنجاب آیا تھا تو وہ کہتے تمہیں آتا ہی کچھ نہیں ہے, تم نے پنجاب کا پٹواری نہیں دیکھا, تم نے پنجاب کا قانون کو نہیں دیکھا, تم نے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن نہیں دیکھا, تم نے پنجاب کا ایسا نہیں دیکھا, تم نے تو بلوچستان کا. تو اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ ایکٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پبلک کو میں وزیر اعظم عمران خان اپیل کرے گا, اور عمران خان چونکہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے, لوگوں نے اس کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, لوگوں نے جس وزیر اعظم کو اتنا اندازہ نہ ہو کہ جب اس نے ٹائیگر فورس بنائی تھی شوکت خانم کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے, تو اس وقت وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھا یونینیمسلی. اس وقت فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھنے والا بھی اس کو چندہ دیتا تھا, شامن نورانی سے پیچھے پڑھنے والا بھی اس کو چندہ دیتا تھا, نون لیگ کے اندر رہنے والا بھی چندہ دیتا تھا اس کو, پیپل پارٹی کا بچہ بھی چندہ دیتا تھا اس کو. کوئی ایسا نہیں تھا جو کہتا تھا کہ میں اس شخص کو چندہ نہ دوں. اس کی ٹائیگر فورس جو تھی ایک پوری قوم کی نمائندہ تھی. وہ پورے پاکستان کو آ کے کہتا ہے کہ میں نے بنائی تھی, اب بھی میں ویسے بولوں بھائی تم آج اس وقت ایک اتنے سے سیگمنٹ کے نمائندے رہ چکے ہوئے ہو, تمہارے مقابلے میں پیپل پارٹی کا بندہ ٹائیگر فورس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا, تمہاری ٹائیگر فورس کو نون لیگ ایکسپٹ نہیں کرے گی, تمہاری ٹائیگر فورس کو کوئی مولوی ایکسپٹ نہیں کرے گا, تمہاری ٹائیگر فورس کو اور تمہارا مخالف کینڈیڈیٹ نہیں ایکسپٹ کرے گا. تم ایک صرف کتنے لاکھ ووٹ کیے تو ان کے نمائندے ہو. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم ایک پولیٹیکل فورس جو ہے وہ لے کے آؤ گے اور تم اس کا آج 3 مہینے آپ نے ضائع کر دیے پاکستان کی ٹائیگر فورس بناتے بناتے. حلف اٹھایا جا رہا صداقت عباسی. او بھائی کس پاکستان کو خدا کے لیے جاہلوں کی طرح مت چلاؤ. کئی نظر تو آئے کچھ نہیں ہم نے مشورہ دیا تھا یار یہ اتنی بڑی فوج تو سرکاری ملازمین کی بیٹھی ہوئی کس لیے ہے؟ یہ ہاسپٹل سکولز بند ہیں, یہ مدرسے بند ہیں, یہ فارسٹ کے لوگ فارغ پڑے ہوئے ہیں, یہ اریگیشن کے لوگ فارغ پڑے ہوئے ہیں, یہ اور بہت سارے جنگلات کے یہ ہیں اب صورتحال یہ ہے. اب میں کہہ کو مزدار بتاؤں, میرے ہم نے ریلیکس کر دی, ہر چیز ریلیکس کر دی. اب میں آپ کیونکہ اگر میں اتنا قریبی رشتہ ہے جس کی صحابی نے 2 بچے آئے ہیں امریکہ سے نیو یارک اس فلائٹ سے, تو انہوں نے مجھے کہا جب ڈی سی اسلام آباد سے بات کرنے کچھ, میں نے کہا نہیں میں بات نہیں کروں گا, ظاہر بات ہے ایک پورا پروسیجر ہے, ان کو رکیں گے آ کے تو وہ آ کے ٹیسٹ ہوگا, کوارنٹائن پہ لے جائیں گے. کوئی 2 گھنٹے کے بعد مجھے 2 گھنٹے اترے ہیں جب وہ, تو مجھے فون آ گیا. بہت قریبی رشتہ ہے میرا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ تو اسلام آباد سے باہر نکلا ہے, آپ نے میں بتایا نہیں, اب مجھے یہاں سے جانا پڑتا ہے, گجرات سے جانا پڑے گا, میں جا کے ان کو لینے جا رہا ہوں. انہوں نے کچھ نہیں کیا, یعنی کہ ان کو چیک ہی نہیں کیا, اور وہ فلائٹ کس سے آ رہے ہیں؟ نیو یارک سٹی سے. اچھا, وچ از دا سینٹر آف کرونا اس وقت. اچھا نہیں ہوں گے, آئی اگری, اللہ نہ کرے, میرا بات ہے میرے سے اتنے خونی رشتے, لیکن مسئلہ ہے کہ میرا اندازہ ہے کہ ان کو روکا ہوگا, وہ ان کو ٹیسٹ ہوا ہوگا, آپ نے چھوڑ دیا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ وہ حکومت ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں. اچھا کرونا سنیں تفتان میں 4 لوگ جلوس نکالتے ہیں, ان کے پاؤں ہل جاتے ہیں. یہ جو کیا نام ہے سینٹر بنا ہوا ہے ایکسپو سینٹر, اس میں 2 لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں, اور یہ لوگ رو پڑتے ہیں, اور یہ لوگ ان کے پاؤں ہل جاتے ہیں. یعنی اس دن میں اس ماں کے آنسو جو دیکھتے کہ اس نے کہا میرا بیٹا مرا ہے اسپتال میں ڈیوٹی کرتے ہوئے, میرا بیٹا مرا ہے, تم لوگ 15 دن ایکسپو سینٹر میں نہیں گزار سکتے, تمہیں شرم آنی چاہیے. تم 6 دن تفتان میں, مجھے پانی نہیں مل رہا, مجھے روٹی نہیں مل رہی, مجھے یہ میں زیارتیں کر کے آ رہا ہوں, تو میں یہ ہو گیا وہ گیا, اور ادھر سے کھڑے ہو کے پھر ڈینائل کرتے ہیں, کھڑے ہو کے زلفی بخاری کی طرح لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق ہے. اور بھائی تمہارا تعلق پورے تفتان میں ایک بندہ باتیں کرتا ہے تمہارے بارے میں,
اور جھوٹ بولتے ہو پبلک کے سامنے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. یہ بھی رویہ ہے. اور دوسرا ہم نے اتنا ریلیکس کیا ہے کہ پہلے ٹیسٹ ہوتا تھا, پازیٹیو ہوتا تھا, ادارے حرکت میں آتے تھے, اب نہیں آتے. 1122 پہنچ انہوں نے کہا جہنم میں جاؤ. انہوں نے کہا لوگ بھی کچھ نہیں کرتے, حکومت بھی کچھ نہیں کرتے. نہیں, حکومت بھی کچھ نہیں کرتی. دیکھیں نا, ڈاکٹر کیوں کریں؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت انہوں نے کہا ہے جناب ہاسپٹل ہے کہ ہمارے 56 ڈاکٹر جو ہیں ان کو کورونا ہو چکا ہے, سارے بیڈ جو ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس ہیں, ہم پبلک کا کوئی بندہ نہیں لیں گے. یہ بہت بڑا کیوں لیں؟ جہاں ہر بندے نے پی ہوئی ہے, ہر بندہ سویا ہوا ہے اور ہر بندہ نکل رہا ہے, حکومت لوگ کو کہیں. لوگ کہیں جب عمران خان نہیں کچھ کہتا, جب مزدار نہیں کچھ کہتا, جب باقی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں سب کو پتا ہے. اور پھر سب کہانی پتا نہیں چلتی, اور جی کتنے جے کرونا ہمیں رولا پایا ہے جی, اور جی سازش ہے جی, اور جی فلاں جی. مجھے ابھی تک ماننے پہ 50 میسج آتے ہیں پاکستان کے ہر علاقے سے, پڑھے لکھے لوگ پٹھان میسج کرتا ہے, بلوچ میسج کرتا ہے, سندھی میسج کرتا ہے اپنا. اور یہ صاحب آپ نے کیا شور مچایا ہوا ہے, خدا کی قسم یہودیوں کی سازش ہے. اور میں کہوں مجھ سے زیادہ ساری زندگی بدنامی میں نے یہی لی کہ یہودیوں کی سازش کہتے ویکیپیڈیا مجھے کہتا ہے یہ کانسپریسی تھیوریاں پھیلتا ہے. 9/11 سے اٹھ کے میں باقاعدہ سازشوں کی بات کرتا ہوں. آج میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے یار, اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ سب اس پہ آج کراچی کے جو ٹاپ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پریس کانفرنس تھی, انہوں نے جس طریقے سے بات کی اور جس طریقے سے رونا رویا ہے اس پر بات کریں گے آگے بریک کے بعد. ناظرین لیتے ہیں بریک اور پھر ذکر کریں گے ڈاکٹر حضرات کی پریشانی کا. کورونا سے متاثر مریضوں کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اموات کی شرح بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اور کراچی میں خصوصی طور پر تشویش اس لیے بہت زیادہ ہے کہ جو پورے ملک میں کورونا کے مریض ہیں ان کا تقریباً 34% کراچی کے اندر ہے. پہلے دن سے فروری کے مہینے سے ہاتھ جوڑ کر اپیلیں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس سہولتیں ناکافی ہیں. تو ایک طرف تو مریضوں کو مریض بننے سے روکنا ہے یا کم از کم سلو کرنا ہے, اور دوسری طرف جن سہولتوں کو ہمیں پتا تھا کہ ناکافی ہوں گی ان میں بڑھانا ہے. لیکن ہماری سندھ کی حکومت نے اس کے لیے جو کیا وہ اس وقت ہمارے سامنے آ. جی ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. آپ نے باتیں سنی کراچی کے سب سے بڑے ڈاکٹرز کی. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے یہ سرکردہ رہنما اور ڈاکٹرز ہیں جو پہلے بھی دعائی دیتے رہے کہ خدا را احتیاط کریں, سہولتیں نہیں ہیں اسپتالوں کے اندر, اور آج وقت یہ ثابت کر رہا ہے کسی نے ان ڈاکٹرز کی نہیں سنی. آج پھر وہ یہ اپیل کر رہے ہیں عوام سے کہ خدا کے لیے احتیاط کریں, اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ سب یہ بیچارے ڈاکٹرز جو ہیں, حالانکہ سندھ گورنمنٹ اپنے آپ نے بہت سٹرانگ لاک ڈاؤن کر دیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں غلط اعداد و شمار دے رہے ہیں. بالکل غلط اعداد. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسئلہ سمجھ ہے کہ یہ اب عوام کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہو گیا اور کیا ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شور نہیں مچنا گاؤں میں, شور نہیں مچنا چھوٹے علاقوں میں, شور مچنا شہر میں, اور مچ رہا ہے. اور شور اس لیے مچ رہا ہے کہ اب گھروں میں لاشیں پہنچنا شروع ہو گئی. اور جس پاکستان کی پارلیمنٹ میں 4 لاشیں سے پہنچ گئی نا, منیر عرب سے چلا گیا, اس کے بعد وہ وزیر چلے گئے, ایک گجرانوالہ کا ایم پی اے چلا گیا, مشاعرے کا ایم پی اے چلا گیا, اس سے پہلے شاہین گجرانوالہ سے وہ چلے گئی. 5-6 تو ہو گئے. یہ تو یہ اتنے سے عرصے میں ہوئے ہیں, صرف یہ 10 دن میں یہ 5 ہے. تو اس رفتار سے اگر اسمبلی کے اندر اسرائیل صاحب نے دورہ اپنا مختصر نہ کیا تو آپ سوچ لیں کیا ہوگا اور کیا صورتحال بنے گی. یہ بالکل کسی کو یعنی نیند, مجھے صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کسی کی نیند حرام نہیں. آپ سوچیں کہ جس شہر کے اندر یہ آفت اور وبا آئی ہو, اس شہر کا ڈپٹی کمشنر, اس شہر کا ایس پی, اس شہر کا کمشنر, اس شہر کے باقی ڈی آئی جی وغیرہ جو ہے وہ چین کی نیند نہیں سویا کرتے. وہ خود بیچارے ڈی آئی جیز حضرات, ایس پی حضرات, ڈی ایس پی کا عامر ڈوگر فوت ہو گیا. نہیں میں ویسے لاہور پولیس میں 123 افراد ہیں جو یہ سر چیخیں مارتے ہیں, کہتے ہیں ہماری کوئی سنتا نہیں ہے. مجھے پوری بیوروکریسی جو ہے میں ان سے رابطے میں ہوں, وہ چیخیں مارتے ہیں. جس پاکستان کے اندر پنجاب میں ہیلتھ منسٹر
मिनिस्टर जो है, हेल्थ सेक्रेटरी जो है, समरी बना के भेजे, अल्लाह का बंदा है, 5 से 6 लाख बंदा कोरोना का शिकार है, उस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के हेल्थ ऑफ अफेयर पे बैठे हुए 4-5 लोग जो हैं वो उसका फैसला उठा के प्रोजेक्ट करके ट्रे में मार के फेंक दे। वो क्या करे, वो क्या करेगा हेल्थ सेक्रेटरी? वो डॉक्टरों की टीम की समरी क्या करेगी जो उसके मुंह पे दे मारी जाएगी? इस वक्त मैं ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल कसूरवार नहीं समझ रहा। इस वक्त पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है उसको इस वक्त बना दिया गया है एक शूदर, और पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी शूदर हैं। पाकिस्तान की हेल्थ ऑफ अफेयर पेपर 8-9 लोग वो हैं जिनको पाकिस्तान का ना अंदाजा है, ना पाकिस्तान के बारे में उनको इल्म है, और वो पाकिस्तान की ये पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं। वो जैसे इमरान खान साहब को फीड कर, इंडिया ने ये हुआ वो नहीं। ओ भाई, तुम इंडिया किससे कंपेयर करते हो यार? अमेरिका में हुआ, उन्होंने लॉकडाउन, फिर अमेरिका से कंपेयर करते हो तुम अपने आप को? सऊदी अरब में मसला यह है कि सऊदी अरब में जितने एक्सपैट्रिएट वर्कर्स हैं वो कान से पकड़ेंगे, एक जहाज में बिठाएंगे, कहो जाओ इंडिया वापस चले जाओ, वो चुप करके बैठे रहेंगे। मुझे किसी ने कहा, देखो जी पाकिस्तानी जो है ना, ये देखिए दुबई में कैसे लाइन बनाते हैं। मैंने कहा दुबई में पता है क्या होता है कि अगर 90,000 पाकिस्तानी है ना तो 90,000 को लाइन में बिठाएंगे और बैरी जहाज में बिठाएंगे, और मुझे पाकिस्तान में ये इख्तियार दे दो कि मैं बैरी जहाज में बिठाऊं, बैरा अरब में फेंक दूं, खुदा अगले दिन में पाकिस्तान ठीक हो जाता है। यानी आप एक गुलामी के अंदर फंसे हुए लोगों को कहते हो वो क्यों डिसिप्लिन में है, और यहाँ पाकिस्तान में कहते हो डिसिप्लिन में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में तो मसला यह है कि वो और कुछ नहीं तो मोटरसाइकिल यूं करके निकाल के ले जाएगा और वो बेचारा मोटरसाइकिल पुलिस वाला उसको रोकता रह जाएगा। पाकिस्तान के मिजाज के मुताबिक पॉलिसीज बननी चाहिए, सही बात। जवान पार्क के मुताबिक नहीं बननी चाहिए कि जहां हॉर्न भी कोई नहीं बजाता, ना उस वक्त बजाता था ना अब बजाता है, वहां बड़े शुरफा किस्म के लोग, इत्तेजाज़ नाजुक मिजाज लोग और 4-5 इस तरह के बरकी रहते होते हैं। और साथ एचिसन कॉलेज है जिसकी ग्राउंड्स के अंदर खूबसूरत किस्म की शानदार किस्म की घास उगी होती है, जहां इमरान खान साहब बचपन गुजारते हैं, और फिर उसके बाद सुबह उठ के वहां चले जाते हैं और वहां जाके बैठ जाते हैं इंग्लैंड की काउंटीज के अंदर, और खासतौर पर गर्मियों का मौसम वहां गुजारते हैं। सर्दियां फिर पाकिस्तान में आ जाते हैं जहां पसीना आता है ना कुछ और आता है। ये आपकी जिंदगी, आपकी ओरिएंटेशन है, इसलिए आपको नॉर्वे का वेस्ट अच्छा लगता है, स्वीडन का वेस्ट अच्छा लगता है। आप समझते हो मैं आपको अपील करूंगा तो मैं ऑल पैम में हूं कि जो अपील करेगा तो पूरी कौम मेरे पीछे चल उनका इस्तेदलाल ये है कि इन लोगों ने, इन मुल्कों में भी सख्त तरीन लॉकडाउन हुआ लेकिन बीमारी उससे ज्यादा बड़ी। उस्मान साहब वो बिल्कुल और चीज है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कौम को कहा कि लॉकडाउन से निकलो और साथ ये फॉलो करो तो उन्होंने फॉलो किया। हाँ वो कर रहे, वो बात सही। वो जब लॉकडाउन वो जब लॉकडाउन करने पे आए तो उन्होंने लॉकडाउन किया, उन्होंने माना। जब उन्होंने कहा कि हम इस रिजल्ट पे नहीं पहुंचे तो उनमें से किसी में ये नहीं हुआ कि रात को दरवाजा बंद करो और अंदर आके तुम दो पैग लगा लो, पब खोल लेते हैं रात को, या मैं चर्च की दुकान खोल लेता हूं। वहां किसी, हालांकि चर्च बिकती है वहां पर, वहां किसी ने ये नहीं किया। सोसाइटीज के हिसाब से भाईजान, आज वो क्या नाम है, हमारा दोस्त है फराज, उनका बेटा है, क्या नाम है, शिबली, अल्लाह ताला फराज साहब को उनके गुनाह माफ करे, उनको जन्नत दे दे, उनका बेटा बाप याद आ जाता है। दुनिया की मिसालें, हांगकांग ने ये किया। ओ भाई तुम हांगकांग, कोरिया से अपनी पब्लिक को कंपेयर करते, ईरान के साथ तुम नहीं कंपेयर कर सकते। ईरान के अंदर आप अंदाजा करें इस हद तक पाबंदी की जाती थी, जो फॉलो किया जाता था किसका, 3 लीटर जो थी वो उनकी सहमा बंदी थी, 3 लीटर मिलते थे पेट्रोल, मैं जब वहां होता था। आप सोच सकते हैं कि मजाल है कि एक आधा लीटर भी कोई पेट्रोल पंप वाला किसी और को ज्यादा दे दे। और क्यों? इसलिए कि आयतुल्लाह खामेनी जो था वो भी 3 लीटर लेता था। यही तो कानून की हुक्मरानी है ना। लेकिन मसला सारा ये है कि यहां तो आप, वो कौन सा एमपीए था जिसको आप कोरोना से निकाल के ले गए थे मुल्तान से, मजारी के कौन सा था, वो ले गए थे ना, आप निकाल के ले गए थे। फिर आपका डिप्टी स्पीकर है हमारे, वो ले गए थे ना, डिप्टी स्पीकर है, वो तो बाहर से आए थे दुबई से, तो उन्होंने क्वारंटाइन होना पसंद ही नहीं किया, सीधे निकले, ले गए। बाकी लोग क्यों रहे? तो बुनियादी तौर पर खान साहब मसला यह है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के मुताबिक, और खुदा के लिए ये जो लोग हैं ना, जो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए, और जो अपना उन्होंने जिन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ सेक्रेटरी, रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन से किया, इनके मशवरों को छोड़ दो कुछ देर के लिए। और वो उस वक्त असद उमर साहब कन्वीनर है, वही सारे, वो तो असद उमर साहब इस्लामाबाद से बाहर निकले। असद उमर साहब भी तो है। असद उमर साहब ने पूरी जिंदगी जो है
وہ کہاں گزاری ہے؟ کارپوریٹ کلچر میں. چیف ایگزیکٹو اسد عمر صاحب نے بچپن کہاں گزارا ہے؟ کینٹونمنٹ میں. لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد عمر صاحب کے بیٹے ہیں, بچپن سے کنٹونمنٹ میں چلے تھے. جب سیکنڈ لیفٹیننٹ کے بیٹے ہوں گے یا جب چلو کیپٹن کے بیٹے ہوں گے تو اس دن بیٹ مین ان کی جوتے پالش کرتا تھا. اس دن ان کی سیر کرانے کے لیے جب وہ جرنیل کے گھر میں ہوں گے تو ان کے 4 نوکر ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو اسد عمر صاحب کی جو ہے وہ سر کی مالش بھی کرنے کے لیے علیحدہ بندہ ہوتا ہوگا. ان کو کیا پتا پاکستان کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ کیا نام ہے وہ جو جگہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں برکی, اس کے اندر جو پنگالی کا گاؤں ہے وہ اس میں کیا کراؤڈڈ قسم کی صورتحال کیا ہوتا ہے. صرف عمران خان صاحب کو ایک فکرہ نٹا دیا گیا ہے, آپ نے دیکھے نہیں ہیں یہ لوگ. او بھائی آپ نے پاکستان کے اندر دیکھ لو کہ پاکستان کے اندر کتنی کچی آبادیاں ہیں. پاکستان دنیا کے اندر وہ واحد ملک ہے ابھی بھی بہت سارے ملکوں میں سے کہ جہاں ابھی بھی لوگوں کے پاس وسیع گھر ہیں. صحیح بات. ابھی بھی پاکستان کے اندر نہ ہائی کراؤڈڈ قسم کی صورتحال ہے, نہ وہ نقشہ کھینچا جاتا ہے ایک کمرے کے اندر 6 لوگ بیٹھے ہوئے, بہت کم ہیں. اور گلیوں کے اندر جو ہم تو وال سٹی کی گلیوں میں رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ اور کچھ نہیں تو ہر گھر کی ایک چھت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے, اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے جس نعمت کے اوپر ہم نے بچپن گزارا ہے ان چھتوں کے اوپر رات کو سوتے ہوئے دن کو اترتے ہوئے. ہمیں کبھی بھی ان وال سٹی کی گلیوں کے اندر کبھی بھی سفوکیشن کا احساس نہیں ہوا. لیکن نہیں, اور وہ اس روانی کے ساتھ بولتے جاتے ہیں پاکستان. آپ مجھے چلے پنڈی سے خان صاحب روانہ ہو جائیں, راول پنڈی سے باہر نکلیں, اس کے بعد گجر خان کا علاقہ دیکھ لیں, اس کے بعد آپ دینے کا دیکھ لیں, اس کا مندرہ کا دیکھ لیں, اس کے بعد چکوال کا دیکھ لیں, اس کے بعد جیلم کا دیکھ لیں, اس کے بعد گجرات کا دیکھ لیں. آپ مجھے بتا دیئے کس علاقے کے اندر جو ہے کراؤڈڈ گھر ہے. اگر کسی کا ایک گھر ہے تو اس کا اتنا بڑا سین گاؤں کے ساتھ لگا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی. لیکن نہیں, کوئی پلاننگ, کوئی گراؤنڈ ریالٹی سے کٹے ہوئے لوگ ہیں یہ لوگ. چلے ڈاکٹرز پہ آ جائیں, جو ڈاکٹرز بیچارے اچھا آپ ڈاکٹرز کی دیکھ لیجئے. اب ڈاکٹرز کی ڈاکٹر بیمار پڑ رہے ہیں, پیرامیڈک سٹاف بیمار پڑ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں اللہ تعالیٰ مجھے اس دن کو دیکھنے سے جسے کہتے ہیں, میں دعا کرتا ہوں کہ اس پوری قوم وہ دن نہ دیکھے کہ جب مکمل طور پہ لوگوں کو اپنا مریض اٹھائے ہوں اور اس کے بعد ان کے, اور یہ آپ نے آج سے 3 مہینے میں نے کہا تھا پہلے کہ پاکستان میں گندم پڑی ہوگی, چاول پڑے ہوں گے, دالیں پڑی ہوں گی, لوگوں کے پیسے پڑے ہوں گے جیبوں کے اندر, لیکن لوگوں کو ڈاکٹر نہیں ملے گا, لوگوں کو ہسپتال نہیں ملے گا. آپ اندازہ کریں عثمان صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جو فیکٹریاں انہوں نے کھولی ہیں, کیا یہ فیکٹریز والے اس قوم کے لیے اتنی سیکریفائز نہیں کر سکتے کہ 1 سال کے لیے تنخواہیں دے دیں؟ کیا یہ جو فیشن شو کے اتنے بڑے بڑے آؤٹ لیٹس ہیں, سٹورز ہیں, کیا ہر سٹور کے اندر کتنے 5 ملازم ہوتے ہوں گے؟ نہیں, زیادہ ہوتے ہیں بڑے سٹور. 10 ملازم ہوتے ہوں گے. کیا 10 ملازم کی کتنی 20-25 ہزار سے اوپر کیا تنخواہ ہوتی ہے اس ملازم کی؟ 2,50,000 روپے مہینہ تو زکات نکلتی ہوگی ان لوگوں کی, زکات دے دیا کرے یار. لیکن کسی نے پرسو ہی نہیں کیا نا. 4 لوگ آ جاتے ہیں. اب اندازہ کریں کہ وہ سارے کے سارے کھڑے ہو کے بولنا شروع ہو گئے ہیں اسکول والے, جن لوگوں نے اربوں کمایا ہے اس ملک کے اندر. میں نے آج سے 10 سال پہلے کالم لکھا تھا. زیادہ تر اسکولوں کی تعداد ہے بڑے میڈیوکر, اور ان کے ہاں ہزاروں لاکھوں ٹیچرز ہیں, عملہ ہے جو بیچارہ بے روزگار ہو کے گھر بیٹھا ہوا ہے, اور اسکول سے ریلیٹڈ اتنے شعبے ہیں. بازار کھل سکتے ہیں, مارکیٹیں کھل سکتی ہیں, آپ کو پتہ ہے اسکول ٹیچر کی تنخواہ کتنی ہے؟ 8-10 ہزار ہوگی. 8-10 بھی نہیں ہوتی. میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ بھی اس کا بیچارے کو نہیں مل رہی اسکول نہ. اچھا پھر آپ 3 مہینے کی تنخواہ دیتے تھے نا, آپ اتنا اندازہ نہیں ہوا کہ آپ چھٹیاں یوں کنورٹ کرتے تھے. تو ہو گئی 3 مہینے تو چھٹی ہو گئی. ہاں 3 مہینے تو ہوگی نا. اور آگے کا بھی کوئی پتہ نہیں, اگست تک ویسے اناؤنس کر دیا, کئی اسکول کہہ رہے ہیں 15 جون سے کھول دیں گے. تو میں بھی تو سروائیو مر جائیں گے. میں وہی کہتا ہوں نا کہ میں وہی کہتا ہوں کہ اس کے وہی اگر اپنے پلاننگ کی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ 100 گھر کے کلسٹر میں کون سا ایسا گھر ہے کہ جہاں مکمل طور پہ ان امپلائمنٹ آ گئی ہے, وہاں ہم نے کھانا پہنچانا ہے. نہیں صاحب, وہ تو بات صحیح ہے. مثلا پچھلے دنوں ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا کہ UHS نے MBBS کا امتحان رکھا, 6 فٹ کا, بلکہ اس سے زیادہ فٹ کا فاصلہ تھا امیدواران میں, جس طرح لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اینڈ ٹائم پہ پیپر ملتوی کر دیے. بھئی جب مارکیٹ کے اندر آپ SOP کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, تو یہ نہیں وہ ایسی ایریٹک ہے نا, جو چڑھ دوڑتا ہے اس کی مانتے ہیں.
तो चढ़े हुए बेचारे प्राइवेट स्कूल्स वाले रोजाना दवाइयां दे रहे हैं, कॉलेजेस खोलो, यूनिवर्सिटीज खोलो, लेकिन कुछ सुनता ही नहीं। नहीं, कोई नहीं सुनेगा। प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग। मैंने पता, अगर आपने ये किया होता ना कि उन 100 घरों के क्लस्टर के अंदर आपको पता होता कि फलां स्कूल की 2 टीचरें हैं जिनको तनख्वाह नहीं आती, आप उनका राशन पहुंचाते, आज 6 महीने तक भी पहुंचा सकते थे, 1 साल तक पहुंचा सकते करते हैं हम उसको। उस 100 बंदे के क्लस्टर की बजाय, 100 इलाके क्लस्टर की बजाय हम उनको टोटल पाकिस्तान में देखते हैं, वो आपको लाखों करोड़ों में नजर आ जाते हैं। यही खराबी है। हम उस ब्रॉडर पिक्चर में जब इतने मर जाएंगे, इतने ये हो जाएगा, लेकिन जब वो 100 क्लस्टर का 3,20,000 क्लस्टर बनाए होते तो उन 100 के अंदर आपको मसला पता ही नहीं चलता। चले जी, यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे अमेरिका। Do you have a bodyguard? You have... No. You don't? I got one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers everything with the aid of mind and memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. But this order is not conveyed in words, which takes a tongue to formulate or with sound carries ears. He hears the secrets of those on the quiet thoughts. He stops those who's that? That's God. Oh, he's my bodyguard. He's your bodyguard. जी नाज़रीन, मोहम्मद अली कल्ले की आपने गुफ्तगू सुनी। आज उनकी चौथी बरसी भी है और अमेरिका के जो हालात आजकल चल रहे हैं और जो रेसिज्म का जो शिकार है अमेरिका का माशरा, उसके अंदर इनकी ये बातें एक मीनार नूर है, इसके हवाले से बात करते हैं। और ये सब जो बातें कही हैं मोहम्मद अली ने कितनी सिग्निफिकेंट है और आजकल के जो दौर में जिस तरीके से मामला चल रहे हैं अमेरिका में। देखें, अमेरिका जो है ना, ये पूरे का पूरा जो है ये रेसिज्म पे बेस करता है। हर वक्त मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा। आज बस यही बात कर रहा था कि 6 मार्च 632 इस दिन खुतबा हिज्जतुल वदा दिया था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपने कहा था कि ला फज़्ज़ल अला अरबी अला जमी व ला फज़्ज़ल अला अजमी। कोई किसी अरबी को अरबी पर, गोले को काले पर, काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक कोई बेहतर है जो परहेजगार और तकवे वाला है। और फिर कहा कि तुम सब लोग जो है एक आदम की औलाद से और आदम मट्टी से थे। उसके बाद इस्लाम की तारीख के अंदर जिस तरह गुलामी को ख़त्म किया गया, आप अंदाज़ा करें 800 साल पहले, ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मौजज़ा है कि एक शख्स तुर्कस्तान से उसको एक शख्स काजी अब्दुल गफ्फार जो है खरीदता है और ख़रीद के उसको निशापुर ले आता है। सही। निशापुर के बाद वो उस गुलाम को बादशाह के दरबार में ले जाता है और वो बादशाह जो है उसको ख़रीद लेता है। और वो गुलाम इंतहाई बदसूरत होता है, इतना बदसूरत होता है कि उसकी एक छुंगली लटक रही होती है, तो उसको छुंगली को कहते हैं ऐबक मिस्ल ऐबक। उस गुलाम को जो है, उस गुलाम को इंसानी तारीख का कितनी बड़ी बात है, 1206 के अंदर शहाबुद्दीन गौरी जो है वो हिंदुस्तान का बादशाह बनाता है। और बादशाह बनने के बाद आप अंदाजा करें कि वो शख्स जो है गुलाम, तुर्कस्तान का गुलाम, वो हुक्मरानी करता है और 1210 में इंतकाल कर देता है। उसका बेटा अहमद शाह हुक्मरान होता है और उसको, और आप अंदाजा करें कि उस गुलाम को तमाम मुसलमान कबूल करते हैं, जिसमें हाशमी नस्ल सैयद भी हैं, जिसमें मिर्जा भी हैं, जिसमें अफगान भी हैं, जिसमें तुर्कान तैमूरी भी है। सब कहते हैं इस गुलाम को आप पसंद करते हैं। अहमद शाह आता है, अहमद शाह नाकाम होता है इसलिए कि वो इस काबिल नहीं होता और उसको उतार देते हैं। और एक और गुलाम जिसका नाम शमसुद्दीन अल्तमश है, जिसको अगेन बाजार से खरीदा गया है और खरीद के जहां पर उसको ऐबक के दरबार में उसको गुलामी का उसको इलेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं कि और 90 साल तक गुलामों की हुकूमत रहती है। उस मुसलमानों के मुकाबले में 1619 में 20 अंगोला के इलाके से 20 अफ्रीकियों को अगवा करके डच उठाते हैं, गोरों को बेच देते हैं। और एक वर्जीनिया का इलाका है जेम्स टाउन, उसमें पहली मंडी लगती है। उससे पहले अलग से, और ये मंडी की लगती है स्टेट स्पॉन्सर्ड। 800 साल मुसलमानों को इस बात का सबूत देते हुए गुजर चुके हैं कि हम लोग जो हैं वो कमाल के थे, हम गुलामों को बादशाह बनाया करते थे।
اس سے پہلے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر چکے ہوتے ہیں کہ نہیں، تم سے پوچھا جائے گا، تم جو خود کھاتے ہو جو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہنا، یہاں تک کی صورتحال۔ آپ اندازہ کریں کہ اس 1619 سے لے کے آج تک 70 لاکھ کے قریب غلام 100 صدی میں ہیں، اور یہ وہ 1619 کی صدی وہ ہے کہ جب پوری دنیا میں جب غلام بک رہے تھے، 3 بڑی مسلمانوں کی سلطنتیں تھے وجود تھی، سلطنت عثمانیہ، ایران میں صفوی، اور یہاں پر اورنگزیب عالمگیر اور شاہ جہان تھا۔ ہمارے ہاں تاج محل بن رہا تھا۔ میں آج یہ بتا رہا تھا کہ علم و عرفان کا یہ عالم تھا، میں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ کشمیر میں ایک شخص علی بن لقمان، اس نے دنیا میں پہلا گلوب بنایا تھا جس کے اوپر دنیا کا نقشہ تھا، اس سے پہلے دنیا میں گلوب نہیں بنا تھا۔ ایک شخص نصرت اصفہانی لکھنؤ میں رہتا تھا، اس نے اورنگزیب کے سامنے 30 صفحات کی دنیا کی پہلی اٹلس لے کے آیا تھا۔ اچھا، یہ ہمارے ہاں علم و عرفان کا مقام تھا، اور یہ وہ مقام تھا کہ جب لوئی 14 جو تھا یہ فرانس کے اندر تھا، یہ 1619 کے اندر، اور 6 لاکھ فقیر تھے اکیلے پیرس شہر کے اندر، لٹیرے۔ آپ اندازہ کریں آج تک وہ نہیں بدلے، 1619 سے لے کے آج تک 400 سال ہو چکے پورے، یہ 401 سال ہو گئے ہیں۔ آج 401 سال کے اندر کالے کے ساتھ ظلم وہی ہو رہا ہے، تشدد وہی ہو رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک جس بندے کو جو مارا گیا ہے بیچارہ، جیسے جارج جو مارا گیا ہے، اس کی گردن کے اوپر پولیس والے نے اپنا ٹانگ رکھی ہوئی ہے، اور وہ نیچے کہہ رہا ہے کہ مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھے سانس نہیں آ رہا، اور دنیا صرف ویڈیو بنا رہی ہے اور وہ بندہ مر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو کہانیاں جو تصویریں اس وقت منظر نامے آ رہے ہیں، اور بہت ساری سٹوریاں ہیں ایسی کہ اچھا آج میں ایک اور رپورٹ پڑھ رہا تھا انگلینڈ کی، آخری بتاؤں کہ اس وقت جو بندے مر رہے ہیں کورونا میں انگلینڈ کے اندر، ان میں 50% سے زیادہ وہ ہیں کہ جو غیر ملکی ہیں، ان میں سے اکثریت بنگلہ دیشیوں کی، وہ بھی نسل اور ریسزم، اس لیے کہ ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا۔ چلیں جی ناظرین، یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔